بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ وایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمه اللہ من ثمار الجنہ وایما مسلم سقى مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم رواہ ابو داؤد وفی اسنادہ لین۔ صدقۃ التطوع نفلی صدقے کا بیان چل رہا ہے۔ پہلی حدیث 7 ان لوگوں کے بارے میں تھی جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور دوسری حدیث تھی کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ایک وکیل شخص تھا جس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نفسی کا عالم ہے، اور اس کے اوپر ایک کمبل کا سایہ کیا گیا ہے اور اس میں 3 سوراخ ہے، اور اس نے بیوی سے ذکر کیا تو بیوی نے واقعہ سنایا کہ میں نے ایک مسکین کو کپڑا دے دیا تھا اور پھر دوسرے مسکین کو 3 کھجور بھی دے دی تھی۔ وہ آپ کو یاد دلانے کے لیے میں نے یہ بات دوبارہ کہی۔ جو آج کی حدیث ہے اور آج کا درس ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ایک بہترین حدیث پیش کی گئی، اگرچہ اس کی سند میں تھوڑی کمزوری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایما مسلم، جس کسی مسلمان نے کسا مسلمن، کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، علی عرین، اس حال میں کہ وہ ننگا تھا۔ کوئی مسلمان ننگا ہو، ستر پوشی کے لیے اس کے پاس کپڑا نہ ہو، آپ نے ایک لنگی دے دی، یا اسی طریقے سے جاڑے کا زمانہ ہے، مثال کے طور پر جاڑے سے ٹھٹھر رہا ہے، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان چلی جائے گی، ایک کمبل مانگ رہا ہے، کمبل دے دیا، یا ایک سویٹر دے دیا، یا خرید کے سویٹر دے دیا، اس طرح سے کچھ کام کیا آپ نے، بہرحال اس کی ضرورت پوری کر دی، تو اللہ رب العالمین پہنانے والے شخص کو جنت کا ہرا لباس پہنا دے گا۔ یلبسون ثیاب من سندس وخضر واستبرق، اللہ تعالیٰ جنت میں ریشم کے ہرے لباس پہنائے گا، پتلے ریشم کے بھی اور موٹے ریشم کے بھی۔ ہرا اس لیے کہ ہرا رنگ جو ہوتا ہے ذرا سا نگاہوں کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، نگاہوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، یا دیکھنے میں نگاہوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے ہرا رنگ دیکھنے میں، تو جنتی ہرے لباس پہناوے گا اللہ رب العالمین۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر کوئی سائل آئے اور وہ کپڑا مانگے اور واقعی پھٹے حال ہو، لنگی پھٹی ہو، کرتا پھٹا ہوا ہو، تو اس کو اپنے گھر سے کوئی کرتا دے دینا، کوئی شرٹ دے دینا، کوئی لنگی دے دینا، بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جاڑے میں ٹھٹھر رہا ہے بالکل، تو اب دے دیا، اپنی چادر اتار کے ڈال دیا، اس کے اوپر سویٹر جیکٹ پہنے ہوئے تھے دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لباس پہنائے گا۔ لیکن یہ مسلمان کے لیے ہے، مسلمان کو پہنانے والے کے لیے۔ اگر کوئی کافر کسی کو جیکٹ دے دے تو اس کو آخرت میں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا آخرت سے ثواب، کیونکہ وہ کافر ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں برکت دے، مال میں، اولاد میں، دنیا کے اعتبار سے برکت دے دے، لیکن کافر کو ثواب کے نام پر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، سمجھا کہ نہیں؟ چاہے وہ جتنا بھی نیکی کرے، آخرت میں کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو جو ننگا ہو یا جاڑے سے ٹھٹھر رہا ہو، اگر اس کو کپڑا پہنا دے، جیکٹ اپنی اتار کے دے دے، اور وہ شخص کافر ہے، تو اس کو یہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ کہا گیا من کسا مسلمن، ایما مسلمن کسا مسلمن، جس مسلمان نے جس مسلمان کو پہنایا، معلوم ہوا کہ یہ ثواب جو ملے گا، جنتی ہرا لباس اللہ پہناوے گا، وہ کسی مسلمان کو ہی پہنانے سے ملے گا۔ یوں کافر پر آپ احسان کر سکتے ہیں، جائز ہے، محتاج ہے، ننگا ہے، جاڑے سے ٹھٹھر رہا ہے، انسانیت کے نام پر آپ اس کو پہنا دیجئے، یہ جائز ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ لیکن یہ ثواب جو ہے، یہ ثواب اس مسلمان کو ملے گا جو کسی مسلمان ننگے کو کپڑا پہنائے۔ چلیے، یہ ایک جملہ ہوا حدیث کا۔ دوسرا جملہ ہے وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو، بھوکے مسلمان کو، جبکہ بھوک بہت زیادہ شدید تھی، اس کو کھانا مانگ رہا تھا کہ وہ بہت بھوکا ہے، اور مسلمان نے کسی مسلمان کو
شدید بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلا دیا جبکہ اس کا پیٹ کھانے سے خالی تھا، تو اللہ تعالیٰ کھلانے والے شخص کو جنت کا پھل کھلائے گا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوئی۔ تو اسی طریقہ سے عورتوں کو ظاہر ہے کہ کھانا کھلانے والا کام اکثر گھر میں عورتیں ہی کرتی ہیں، تو اس لیے عورتوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی سائل آئے اور بھوک کی شکایت کرے کہ وہ بھوکا ہے تو اس لیے گھر سے کچھ کھانا اس کو دے دو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یا اسی طریقہ سے آپ سے کوئی شہر میں مانگے کہ وہ بہت بھوکا ہے تو چلیے کہے گا ٹھیک ہے بھائی دو ان کو کھانا دو۔ بھوک کی شکایت کر کے کچھ لوگ مانگتے رہتے ہیں، یہاں بھی بھوک کی شکایت کرتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں، کہے گا چلو بہت بھوکے ہو، کیوں نہ مسلمان ہو، چلو کسی ہوٹل میں لے جائے، کہا بھائی دو اس کو 4 روٹی دو، گوشت سالن دو، کھاؤ، پیسہ ہم پیٹ کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ جنت کا پھل آپ کو کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَىٰ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو پانی پلا دے جب کو بہت پیاسا ہو، تو گھر میں بیٹھایا آپ نے، پانی پلا دیا اس کو، سیراب ہو گیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو خالص مہر بند شراب پلائے گا، جنت کی صاف ستھری شراب جس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا، کوئی اول فول بکے گا نہیں آدمی پینے کے بعد، چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا، کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ رحیق کہتے ہیں بالکل صاف شفاف خالص مختوم، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، بند کھلا نہ ہو، اس کا بوتل کھلی نہ ہو، اور آخری گھونٹ کے اندر بھی کستوری کی مہک ہو۔ دنیا میں کیسی ہی مہنگی شراب کیوں نہ ہو، آدمی آخری گھونٹ جو پیتا ہے تو کڑوی گھونٹ ہوتی ہے، گدلا پن ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن جنتی شراب کا آخری گھونٹ بھی جو ہوگا وہ کستوری کی خوشبو لیے ہوگا، تو پہلی جو چسکی ہوگی بوتل سے وہ کتنی عمدہ ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ویسقون من رحیق مختوم مہر بند شراب جنتیوں کو اللہ پلائے گا، ختامہ مسک، اس کا آخری گھونٹ بھی مسک ہوگا، خوشبو، مشک کی خوشبو جو ہوتی ہے، جو عمدہ خوشبو ہوتی ہے، اس طرح کا آخری گھونٹ ہوگا۔ تو اگر آپ کسی کو پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتی شراب آپ کو پلائے گا۔ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، پانی کی نہر ہوگی، ایسا پانی جس کو کسی نے چھوا نہ ہو، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین پلائے گا۔ کتنی اچھی فضیلت ہے۔ تو ننگے کو کپڑا پہنا دینا، بھوکے کو کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، شربت پلا دینا، بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور جس جنس کا، جس نوعیت کا آپ کا عمل ہے ویسے ہی جزا بھی آپ کو اللہ دے رہا ہے۔ آپ ننگے کو پہنا رہے ہیں تو اللہ آپ کو جنت میں لباس پہنا رہا ہے، آپ کھلا رہے ہیں تو جنت کا پھل کھلا رہا ہے، آپ پلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتی شراب پلا رہا ہے۔ تو جزا من جنس العمل، جس جنس کا عمل ہے اسی جنس کی جزا بھی ہے۔ تو یہ ہوا بہت اچھا صدقہ ہے جس کا ذکر یہاں ذکر کیا گیا۔ دوسری حدیث دیکھیے، ان حکیم، اچھا اگر مان لیجئے کہ کوئی آدمی کسی پیاسے کو اگر پانی پلا دے یا کسی کافر کو پانی پلا دے، مسلمان ہے کسی کافر کو پانی پلا دے، تو ثواب اجر ملے گا انشاءاللہ، بھلے ہی یہ ثواب ملے یا نہ ملے لیکن ثواب ملے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کیا۔ گویا کہ تھی مسلمان لیکن بدکاری تھی، ساری زندگی کی بدکاری اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ جب ایک کتے کو، پیاسے کتے کو، جو پیاس کی شدت سے مٹی کو چوس رہا تھا، جب اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو یہ تو بہرحال کافر ہے، انسان ہی ہے، تو اگر اس کے ساتھ بھی آپ احسان کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب ایک مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کرنے پر ہی ملے گا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ دوسری حدیث آج کے درس کی دیکھیے، وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنی ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ کئی جملہ ہے اس حدیث کے اندر، غور کیجیے، توجہ سے سنیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ، بلند ہاتھ پست ہاتھ سے، نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بلند ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ جو ہمیشہ اوپر رہتا ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
کیونکہ آپ احسان کر رہے ہیں، وہ آپ کا احسان لے رہا ہے۔ تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بلا شبہ بہتر۔ تو ایک ہاتھ تو ہوتا ہے دینے والا، ایک ہاتھ ہوتا ہے لینے والا، ایک ہاتھ ہوتا ہے بچنے والا۔ آپ دے بھی رہے ہیں تو کہنے نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ آپ اس کا ہاتھ کھینچ رہے ہیں اور وہ بچ رہا ہے، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھڑا رہا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت ضد کر کے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں ڈال ہی دیا۔ تو ید علیہ تو وہ نہیں ہے، لیکن ید سفلا بھی پورے طور پر نچلا ہاتھ مانگنے والا بھی ہاتھ نہیں ہے، ید متعففہ ہے۔ تو یہ بیچ والا ہاتھ ہوا۔ ایک تو ہوا سب سے اچھا دینے والا، اس کے بعد اچھا ہوا بچنے والا ہاتھ جو دوسرے کے سامنے نہ پھیلایا جائے، اور سب سے گھٹیا ہاتھ ہوتا ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا بہتر ہے لینے والے سے۔ اچھا، ایک جملہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، خرچ کرو اس سب سے پہلے اس پر جس کا نان نفقہ تم پر واجب۔ 300 روپیہ کماتے ہو مثال کے طور پر، اور تمہارے گھر کی ضرورت ہے 200 روپیہ کی، تو ہر حال میں 200 روپیہ اپنے بال بچوں کے نان نفقے کے لیے بچا کے رکھو۔ ان کی ضرورت سے فاضل بچے تو خرچ کرو۔ اب چلے تھے کما کر کے چلے تھے 500 روپیہ، کوئی آدمی مل گیا، میرے صاحب مسجد کا چندہ، بھائی مسلمان اللہ جنت میں گھر بناوے گا، شوق میں 500 روپیہ الحمدللہ ثواب کے لیے آپ نے اس کو دے دیا۔ گھر آئے، بیوی نے کہا کہ پیسہ راشن پانی لانے کا نہیں ہے، دے دیا ایک مانگنے والے کو، مسجد کے لیے چندہ مانگ رہا تھا، دے دیا۔ اب وہ سر پیٹ کر کے بیٹھ گئی، بچے الگ رونے لگے، بیوی الگ، پورے گھر کو سر پہ اٹھائے ہوئی ہے۔ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، جائز نہیں ہے اس طرح کا صدقہ آپ کو۔ آپ پر واجب ہے کہ پہلے جس کی کفالت آپ کرتے ہیں، جس کا نان نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کی بیوی وال بچے، ان کی ضرورت پہلے پوری کیجیے، اس کے بعد اگر بچتا ہے کچھ تب صدقہ کیجیے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جس کی کفالت تم کرتے ہو، جس کا نان نفقہ تم پر واجب ہے، اس سے شروع کرو، پہلے اس کو دو، اس کے بعد بچ جائے تب دوسرے کو۔ تیسرا جملہ دیکھیے، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، بہترین صدقہ وہ ہے کہ دینے کے بعد بھی آدمی محتاج نہ رہے۔ اب یہ نہیں کہ پورا دے دیا خود محتاج ہو گیا، دینے کے بعد بھی آدمی مالدار رہے، محتاجی نہ رہے۔ اب یہ زکوٰۃ بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض ہے، مال والوں پر۔ اب مال میں زکوٰۃ بھی اگر ہے تو کیا پرسنٹ ہے؟ 2.5% یا 5%، اور حد سے حد ہے تو 10%، تب بھی تو 90% آپ کے پاس بچتا ہے، 95% بچتا ہے، وہ بھی 10% 5% ہے کھیتی والے کے لیے، سونا چاندی والے کے لیے، کاروبار والے کے لیے تو 2.5%، تو 97.5% تو آپ ہی کے پاس رہ جاتا ہے، 2.5% قریب کو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ مالدار ہیں، اور اگر نفلی صدقہ مراد ہے تو آپ اپنے بال بچوں کی ضرورت کے لیے رکھ لیجئے، اور اس کے بعد جو بچے اس کو اگر آپ دیتے ہیں تو ماشاءاللہ مالداری ہے آپ کو، یعنی آپ اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کے محتاج نہیں ہے، اور کچھ ضرورت کے بعد بھی بچ گیا آپ کے پاس، اس میں سے خرچ کیجیے۔ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو عفت اختیار کرے، عزت نفس کا خیال رکھے، کسی سے مانگے نہیں، اپنی حاجت اور ضرورت کو سمیٹ کے رکھے، صبر کر لے، یا استعفاف کہتے ہیں عفت نفس، پاک دامنی اختیار کرے، بے حیائی بدکاری کا کام نہ کرے، اپنے نفس کو کنٹرول رکھے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عفیف بنا دے گا، پاک دامن بنا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ شادی کر لے، مالدار بنا دے گا، سمجھا کہ نہیں؟ یا کوئی اور صورت پیدا ہو جائے گی، خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی اس کے دل میں جب تک کہ اللہ اس کو شادی کے لائق نہ بنا دے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عزت نفس کی حفاظت فرما، کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں ہم، اور بے حیائی اور بدکاری سے بھی اللہ تعالیٰ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، پاک دامنی کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، اور جو بے پرواہی یا بے نیازی اختیار کرتا ہے، مال والے کے مال کو دیکھتا ہے تو للچاتا نہیں ہے، لاکھ گڈی گن رہا ہے، اپنا چلتا بڑھا، یہ نہیں کہ دیکھ رہا ہے للچائی ہوئی نظروں سے، سمجھا کہ نہیں؟ جتنا ہم کماتے ہیں اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اس کے پاس اپنا لاکھ رہے کروڑ رہے، اس سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے جتنی ہماری محنت ہے اتنا ہی ہمارے لیے، وہی ہمارا ہے۔ تو کبھی کسی کے مال کو دیکھ کر کے لالچ نہیں کرتا ہے، یا آنکھوں میں اس کے چمک نہیں آتی ہے، یا چاہت نہیں ہوتی ہے کہ جو دے دیتا کچھ اس میں سے، کھڑا ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ گن رہا ہے کہ 1000 روپیہ ہم کو دے دے گا، وہاں سے چلتا بنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا،
اس کے دل کو مالدار کر دے گا کہ کسی بھی پیسے والے کو دیکھ کر کے اس کے دل میں لالچی پیدا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ خزانہ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن دل بڑا فقیر ہوتا ہے، کتنا بھی خزانے میں ڈالے اس کا خزانہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ جیسے ریتیلی زمین میں کتنا بھی پانی ڈالیے ریت کے اندر، وہ کبھی ریت بھی گرتی نہیں ہے، وہ سب پانی کو سوکھتا چلا جائے گا۔ ریت جو ہے کبھی بھی پانی اوپر نہیں آئے گا، وہی حال ہوتا ہے اس کا۔ لالچی کو اگر پورا خزانہ دے دیجئے، پورے ملک کی بادشاہت بھی دے دیجئے، خزانہ دے دیجئے، اس لالچی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب کتنا آدمی ہوتا ہے کہ دل کا بڑا غنی ہوتا ہے غریب، لیکن دل اس کا بالکل شفاف شیشے کی مانند ہے کہ اگر اس پر ایک قطرہ بھی پانی ڈالیے گا تو وہ اس کو ایبزارب نہیں کرے گا، وہ اس کو جذب نہیں کرے گا، گرا دے گا وہ۔ ہاں، تو دل اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنى النفس لا غنى المال، مالداری پیسے کی مالداری نہیں ہے، دل کی مالداری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے بے نیازی اختیار کی، دوسرے کی دولت پر دیکھ کے للچایا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ اس کو خود بھی اللہ تعالیٰ مالدار کر دے اور وہ دوسروں کو دینے لگی، تو یا تو نفس کے اندر قناعت عطا فرما دے گا، بے نیازی عطا کر دے گا، یا مال آپ کو اتنا دے دے گا۔ اس لیے کبھی بھی دوسرے کے مال کو دیکھ کے للچانا نہیں چاہیے۔ بہترین حدیث تھی کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ یاد رکھیے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بال بچوں پر خرچ کرنا پہلے مقدم ہے، اس کے بعد کسی فقیر مسکین کو دینا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کے پاس مال رہ جائے آپ کی ضرورت کے لیے، تاکہ آپ کو اپنی ضرورت کے لیے محتاجی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تب آپ کہیے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پورا گھر ہی صدقہ کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو اتفاق سے اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بہت پیسہ تھا، تو انہوں نے آدھا رکھ لیا گھر میں اور آدھا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، کہا کہ آج میں ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا ثواب میں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تم کیا لے آئے یا آپ کیا لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تھا گھر میں سب لے آئے، مطلب مثال کے طور پر آپ کو کہ سوئی دھاگا بھی تھا تو وہ بھی لے آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ کہا تو گھر میں کیا چھوڑا بیوی بال بچوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ صبر کرے گا، رسول کی شریعت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دے گا، پھر کل کا مالک اللہ ہے، کچھ صورت پڑے گی کھانے پینے کی۔ آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، جو تھا سب اٹھا کے لے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں کبھی بھی حضرت ابوبکر سے آگے نیکی میں نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تب انہوں نے تو سب مال خیرات کر دیا۔ تو کہیے گا کہ اگر آپ کا نفس صبر کرنے والا ہو، آپ کی بیوی بچے صبر کرنے والے ہوں، اگر آپ ان کو کہیے کہ 500 روپیہ کمایا تھا اور دے دیا خیرات کسی کو، بیوی کہے کہ ہاں اچھا کیا، چلیے اللہ کے راستے میں چلا گیا نا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گی، بال بچے بھی ایسے ہی کچھ کھا پی کر کے رہ جائیں گے، دن کی روٹی ہے کچھ سکھی، سمجھا کہ نہیں، پھر کل کما کے لائیے گا انشاءاللہ، کل بچے کھائیں گے۔ تو اگر اس طرح کے آپ کے بچے ہوں، بیوی ہو صبردار، تو ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، آپ پورے جیب کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اگر گھر کو سر پہ اٹھا لینے والے بچے ہوں تو ایسی غلطی کبھی مت کیجیے گا، اپنے گھر کے لیے بچا کے پیسہ لائیے گا۔ چلیے صاحب، اور عفت پاک دامنی اختیار کیجیے اور بے نیازی اختیار کیجیے، دوسرے کا مال دیکھ کر کے للچائیے مت، اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا انشاءاللہ۔ تیسری حدیث جو آج کے درس میں ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل؟ قال جہد المقل وابدأ بمن تعول، اخرجہ احمد و ابو داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیل کہا گیا یا رسول اللہ، سائل نے سوال کیا، صحابی نے سوال کیا۔ دیکھیے صحابہ کرام کے پاس علم کا شوق کتنا تھا، کس قدر علم لیا کرتے تھے، نیکی کی حال، نیکی کی کیفیت، نیکی کی صورتیں معلوم کیا کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ علم لے لیں گے تو جیب میں رکھ لیں گے، بلکہ اس لیے کہ عمل کریں گے۔ یا ہماری طرح نہیں کہ صاحب بول دیا، زبان سے بولی نکل گئی، ختم، ایک کان سے آپ نے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس لیے کرتے تھے کہ سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون ہے، افضل صدقہ کون ہے؟ کہا آپ نے جہد المقل، قلیل مال والے شخص کی طاقت اور محنت سے جو مال کمایا ہوا ہو، قلیل مال والا آدمی کہ بال بچے کی ضرورت کے مطابق اس نے خرچہ دے دیا، 250 روپیہ، 50 روپیہ اس کے پاس بچ گیا، اور اس 50 روپے میں سے اس نے 5 روپیہ 10 روپیہ کسی کو خیرات کر دیا۔ اس کے پاس صرف اس کی طاقت ہے، صرف اس کے پاس اس کی طاقت کی کمائی ہے، اپنے بچوں کو دینے کے بعد جو مال بچ گیا اس میں سے اس نے خرچ کر دیا۔ وہ صدقہ جو قلیل المال والے کا صدقہ ہوتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، آپ نے اس میں سے 100 روپیہ خیرات کر دیا۔ دوسرے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس نے اس میں سے 1000 خرچ کر دیا۔
کون سا بہتر ہوا صدقہ؟ 100 روپیہ دینا بہتر ہوا کہ 1000 روپیہ دینا بہتر ہوا؟ 100 روپیہ کیسے؟ 1000 روپیے میں 100 روپے کی حیثیت 10ویں حالت ہوئی، 10واں حصہ ہوا نا. ارے 10 کو نمبری مل کر کے 1000 پڑے گا نا، 10واں حصہ دیا اس نے. اور آپ کے پاس 1 لاکھ تھا تو آپ نے 1000 دیا، تو آپ نے 100واں حصہ دیا، اپنے مال کا 100واں حصہ دیا، 1% دیا، اور اس نے 10% دیا. مال بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ کسی کے پاس 10 روپیہ ہے، اس میں سے وہ 1 روپیہ دے، اور کسی کے پاس 5 روپیہ ہے، اس میں سے وہ 1 روپیہ دے. تو دیا تو اس نے، یا بارے آنا دے، لیکن آپ تناسب دیکھیے، پرسنٹیج دیکھیے. آپ کے پاس کروڑوں ہے تو آپ نے 1 لاکھ دے دیا، کروڑوں ہے تو، اور اس کے پاس بیچارے کے پاس 100 سینکڑا تھا تو اسی میں سے دیا. تو کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کبھی کبھی 1 دینار 100 دینار اور 1000 دینار سے بھی افضل ہوتا ہے. جی ویلیو دیکھیے پیسے کا کہ یہ آدمی کس ویلیو کا ہے، اس نے کیا دیا ہے، اور آپ کے پاس کتنا ہے اور آپ نے کیا دیا ہے. دونوں کا اگر تناسب نکالا جائے، پرسنٹیج نکالا جائے، پرتیشت نکالا جائے تو بڑھ جائے گا یہ آدمی. تو کہا کہ قلیل مال والے کی کوشش، کہ مال قلیل ہے اس میں سے خیرات کر رہا. وابدأ بمن تعول، اور شروع کرو خرچ کرنا کس پر؟ جس کی کفالت کرتے، اس کو پہلے دو، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے تھوڑا موڑا اس میں سے خرچ کر ڈالو، تو وہ بہتر ہوگا. قلیل مال والے کا صدقہ کثیر مال والے کے صدقے سے افضل ہوگا. چلیے ایک آخری حدیث دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، آج کے درس کی حدیث ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدقوا، اے لوگوں صدقہ کرو. اگر یہ صدقے سے مراد ہے زکوٰۃ تو یہ امر حکم وجوب کے لیے ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہے. لیکن اگر نفلی صدقہ ہے، فرض سے جو زائد ہو، زکوٰۃ سے جو حصہ زائد ہو وہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ کرنا، خیرات دینا مستحب ہے. تو آپ نے کہا صدقہ کرو. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم کو بتائیے، ایک شخص ہے اس کے پاس 1 دینار ہے، 1 دینار ہے، ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے جو آج کل چلن میں نہیں ہے لیکن دینار ہوتا ہے، 4.5 گرام سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے. 1 دینار ہے یا رسول اللہ، میں اس کا کیا کروں؟ صرف 1 ہی دینار ہے اور کچھ نہیں، کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تصدق بہی علی نفسک، اس 1 دینار کا صدقہ اپنے آپ پر کرو. یہ شرعی طور پر کہا جا رہا ہے اپنے آپ پر خرچ کرو، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے نفس پر صدقہ کرو. کیا مطلب؟ بھوکے ہو تو کھاؤ، اپنی کوئی ضرورت ہے تو پوری کرو، دوا علاج کی ضرورت ہے تو دوا علاج کرو. مر رہا ہے لیکن دوا علاج نہیں کر رہا، بھوکے پیاسے ہے لیکن نہ کھائیں گے، چاہے ہلکان ہو جائے، بھوک سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، نہیں، پہلے اپنی جان بچاؤ. وہ 1 دینار ہے تو پہلے اپنے اوپر صدقہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. ہاں اپنی صحت کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اس لیے لوگ کہتا ہے اپنے بال بچوں کو بھیجے گا دلی بمبئی کمانے کے لیے تو کہے گا کھانے میں کمی نہ کرو گے، پوری ڈائٹ لو گے، اچھے سے رہو گے، اچھا کھاؤ گے پیو گے. صحت ضروری ہے، صحت رہے گی تب نہ کماؤ گے. ہاں ارے کھانے پینے کے بعد جو بچ جائے تو گھر بھیجنا. ہاں فضول خرچی مت کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، لیکن ایسا نہیں کہ پیٹ کاٹ کے بھیجو گے، ایسا لوگ کہتا ہے. تو 1 دینار ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر خیرات کرو اس کو، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھو. کہا یا رسول اللہ مان لیجئے کہ 1 دینار اور ہے ہمارے پاس، اب ہم اس کو کس پر خرچ کریں؟ تو آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے پر، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اور ایک حدیث میں کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو. 2 لفظ ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرو یا اپنی بیوی پر خرچ کرو. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اولاد پہ خرچ کرنا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں بیوی پر خرچ کرنا ہے اولاد سے پہلے. یعنی اگر وہ 1 دینار میں بیوی کھائے گی، بچہ سب نہیں کھا پائے گا. 1 ہی دینار ہے تو اپنی ذات کو بچاؤ. 1 دینار اور ہے، 2 بچے بھی ہیں، 1 بیوی بھی ہے، لیکن کوئی ایک کے کھائے گی، بیوی کھاتی ہے تو کس کو کھلانا ہے؟ بیوی کو کھلانا. یہ کہتے ہیں بیوی کو کھلانا ہے. کچھ عالم کہتے ہیں بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو طلاق لے لے گی، چلی جائے گی، دوسرا شوہر کر لے گی. لیکن بچہ کون سا باپ کھوجے گا؟ وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، بیوی پر خرچ کرنا گویا اپنے آپ پر خرچ کرنا ہے.
کیونکہ آدمی جو بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر اس کو کھانا خرچہ نہیں دو گے تو وہ طلاق مانگے گی، اور اگر طلاق لینے پر وہ مجبور کر دیا تم نے، اس نے اپنے آپ کو، یا طلاق اس نے لینے پر خود کو مجبور پایا اور تم سے زبردستی اس نے طلاق لے لیا، اب پھر تمہارے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے، تو سمجھ سکتے ہو کہ اس کا نقصان تم پر ہوگا۔ تو اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی پر خرچ کرو۔ بیوی پر خرچ کرنا گویا کہ ایک طرح سے اپنے آپ پر خرچ کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ 1 دینار مان لیجیے کہ اور ہے ہمارے پاس، تو کہا کہ اپنے خادم پر خرچ کرو۔ ظاہر ہے کہ اب وہ جب بیوی مقدم ہو جائے گی تو اب جو ہوگا دینار، تیسرا دینار وہ کس پہ ہوگا؟ اولاد پہ ہوگا، کیونکہ بیوی کے بعد تو کم سے کم اولاد کا درجہ تو آئے گا ہی۔ لیکن اب یہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، تب اولاد کو دیں کہ ماں باپ کو دیں؟ اولاد چھوٹی ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، لیکن ماں باپ ابھی ہیں کمانے کے لائق۔ باپ کچھ کما سکتا ہے بھاگ دوڑ کر کے، کچھ کما لے گا، لیکن یہ بچہ کہاں جائے گا؟ تو اسی اولاد کو مقدم کرو نا۔ کما رہا ہے آپ کا بچہ، لیکن جتنا کما رہا ہے کہ اس کی بیوی یا اپنے بچے ہی میں وہ خرچ کر پا رہا ہے، یا وہ نہیں ہو رہا ہے، باپ ماں کو کہاں سے دے گا؟ تو چلو بھیا ٹھیک ہے، اپنے بچوں ہی کو دیکھو، بچ جائے گا تب ماں باپ کو دیکھنا۔ جی کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ماں باپ کا مقام اونچا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن باپ کچھ کما سکتا ہے، ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے، اگر ایسی پوزیشن میں ہے تو ماں باپ پر مقدم کرو اپنی اولاد کو۔ خیر، اب 1 دینار اور ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تو بہتر جانے کہ کہاں خرچ کرے، کسی مسجد میں دے دے، کہ مدرسہ میں دے دے، کہ پل پلیا بن رہی ہے وہ دے دے، یا کوئی خیرات مانگنے والا اس کو دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرنے کی، اس کے بعد ذمہ داری ہے بیوی پر خرچ کرنے کی، اس کے بعد ذمہ داری ہے اولاد پر خرچ کرنے کی، اس کے بعد ذمہ داری ہے ماں باپ پر خرچ کرنے کی، اس کے بعد ذمہ داری ہے آپ کے جو نوکر چاکر ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں پیسہ، ان پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی دینار، 6واں دینار یا 5واں دینار ہے، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کہاں خرچہ کریں، جہاں آپ سمجھیے وہاں آپ اس کو خرچہ کر دیجیے۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار اور ہے۔ کہا انت ابصر بھی، تو بہتر فیصلہ کرے کہ وہ دینار تم کو کہاں خرچ کرنا ہے، لیکن ترتیب جو ہے خرچ کرنے کی وہ یہی ہوئی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اپنی صحت کا لحاظ کرنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانا اچھا دیکھیں گے، پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک نہیں ہے، لیکن دیکھیں گے کہ اچھا کھانا ہے تو اور ٹھوسیں گے اور کھائیں گے، پیٹ کو ایک دم بھر لیں گے، اور تماشا اس پر یہ کریں گے کہ پیپسی پلا، پیپسی کھا بھی رہا ہے، پیٹ کو بھر بھی رہا ہے، ہضم کرنے کی دوائی بھی پیپسی اوپر سے پی رہا ہے، اور جان رہا ہے کہ اس کے بعد کھا کر کے چلیں گے، گاڑی جب ہچکولا مارے گی تو منہ دیے نکلے گا، اور گھر پہنچیں گے تو نیچے دیے بھی نکلے گا، لیکن پھر بھی کھائے جا رہا ہے۔ جائز ہے اس کے لیے یہ کرنا؟ حرام ہے بالکل، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ کٹی کٹی ڈکار آئے گی، تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا، ایک وقت کیا کھانا کھایا تم نے، 1000 روپے کا علاج لگ جائے گا تم کو، سوئی پانی چڑھے گی۔ تو جب بھوک لگے، جب کھانے کی خواہش ہو تو کھاؤ، پیٹ بھرا ہوا ہے زبردستی کھا رہے ہیں، جب کہ جان رہے ہو کہ کھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، بیمار پڑ سکتے ہیں ہم، مت کھاؤ، جائز نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ صحت کی حفاظت، حفظان صحت ضروری ہے، اسی لیے نے فرمایا کہ اگر 1 دینار ہے تو پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو جب اپنی ضرورت آپ پوری کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہے اس سے بچنا تو آپ اور زیادہ لازم ہے۔ چلیے وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم۔